علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم رواه الامام الهمام الاحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 7 ستمبر 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں آزاد جموں کشمیر ضلع باغ تحصیل دھیر کوٹ میں والی بال گراؤنڈ سے سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے یہاں آنے کا سبب جمعیت علماء اسلام کے روح رواں اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا امتیاز عباسی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کی 8 تاریخ کو جدہ کی سرزمین پر بیٹھ کر آج کے دن کو طے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اسٹیج پر حضرت مولانا قاضی ظفیر الدین دامت برکاتہم اور میرے عزیز، میرے برادر، میرے دوست حضرت مولانا مسعود احمد توحیدی دامت برکاتہم، اس سمیت جملہ علماء کرام، میں فرداً سب کو نام سے نہیں جانتا، ان سب کی موجودگی میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، کیونکہ آج 1+50 سال اس قانون کے بنے ہوئے پورے ہو رہے ہیں جس کو سلطنت خداداد ملک پاکستان میں قومی اسمبلی نے منظور کرایا تھا۔ آج ہم اس کی یاد میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میرے دوستو، میں بات شروع کرتے ہوئے جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی توحید وہ بنیادی نظریہ ہے کہ اگر اس میں رکھنا ہو باقی عقائد جتنے مانے، اگر اس کو نہ مانے تو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ باقی سب کچھ مانے، اس کو نہ مانے تو اسلام کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، کوئی اللہ تعالیٰ کو خالق مانے، رازق مانے، جبار مانے، قہار مانے، مالک الملک مانے، ذوالجلال والاکرام مانے، اللہ تعالیٰ کو موت و حیات کا مالک مانے، اللہ تعالیٰ کو کائنات کا بنانے والا مانے، کائنات کا مارنے والا مانے، اللہ کو عالم الغیب والشہادت مانے، لیکن وہ اللہ کو اکیلا نہ مانے، ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا۔ ایسے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کوئی رسالت مآب علیہ السلام کو مکی نبی مانے، مدنی نبی مانے، صاحب الحجرت والمعراج مانے، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا ابا مانے، ازواج مطہرات کا شوہر مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب القرآن مانے، نبی پاک علیہ السلام کو رب سے ہم کلامی کے شرف سے مشرف مانے، نبی پاک علیہ السلام کو شافی محشر ساقی کوثر مانے، لیکن نبی پاک کو خاتم النبیین نہ مانے، اس نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا۔ آپ کہیں گے بنیاد کیا ہے؟
میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 پڑھ چکا ہوں. میں اس آیت کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر، جسے ہم جدید زبان میں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیے، پھر اس آیت کی تشریح میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ رکھوں گا. رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، کیونکہ نبوت کے جو بچے تھے وہ ابھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے، پہلے وفات پا گئے. اتنی بات تو ٹھیک ہے. رب کریم نے آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں. ان تین باتوں کا آپس میں کنٹیکٹ کیا ہے؟ ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، جسے ہم کہتے ہیں سیاق و سباق سے جوڑ. کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے نبوت کسی مرد کے والد نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو اگلا جملہ تو یوں ہونا چاہیے کہ عورتوں کے تو والد ہیں، کیونکہ نبوت کی بیٹیاں اس عمر کو پہنچی ہیں کہ ان پر نساء کا اطلاق ہوتا ہے، ان کو عورت کہا جاتا ہے، ان کو عورت کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو پھر جملہ تو یوں ہونا چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن عورتوں میں تو باپ ہیں. کشمیر کے غیوروں، قرآن کریم نے اسلوب یہ اختیار نہیں کیا، قرآن نے اسلوب بدلا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں. ایک طرف ابوت ہے جسے والد ہونا کہتے ہیں، ایک طرف نبوت ہے جسے نبی ہونا کہتے ہیں. بھائی ابوت اور نبوت کا جوڑ کیا ہے؟ ابوت اور نبوت کا سیاق و سباق سے تعلق کیا ہے؟ ابوت اور نبوت کا ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ اللہ پاک نے فرمایا مردوں میں کسی کے والد نہیں، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اس کی بنیاد پہ ہمیں شان نزول کو کنگالنا ہوگا. نبوت پہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کس لیے اتری، کس ماحول میں اتری، کس حالات میں اتری؟ آپ آئیے تفاسیر کو اٹھائیے، اردو عربی فارسی تفاسیر کا مشترکہ خلاصہ میں آپ کے سامنے بیسیکلی سمری بنیادی پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول پہ یہ آیت اس وقت اتری ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تو تھی لیکن بیٹا فوت ہو گیا. تو جو کافر رسول اللہ کے دشمن تھے، جو بے ایمان و مشرک رسول اللہ کے مخالف تھے، جنہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں اپنی فیک اپوزیشن بنائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم تو اس سے تنگ تھے. پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹا اپنے باپ کی مشن کو لے کر آگے چلتا تو ہم پریشان ہو گئے بھئی اس کے مشن کو لے کے اس کی اولاد آگے چلے گی. جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا کافر کہنے لگے ہم بڑے خوش ہو گئے کیونکہ اس کی نسل اس کے کاز کو لے کر، اس کی اولاد اس کے مشن کو لے کر، یعنی رسول اللہ کی اولاد رسول اللہ کے مشن کو لے کر آگے نہیں چلے گی. وہ خوش ہونے لگے. رب کریم نے انہیں گویا دوسرے لفظوں میں فرمایا اوہ خوشیوں کے شادمانے مت بجاؤ، تم حالات کی گہرائی میں اتر کے تھوڑا ڈیپلی نظر سے دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ کی ابوت رجال کی نفی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. لیکن تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ ایمبیشن، تمہاری یہ کوشش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ اس کے مشن، اس کے کاز، اس کے موقف، اس کے بیانیے، اس کے نظریے کو لے کر آگے کوئی نہیں چلے گا. جی نہیں، پہلے ابا ہوتا ہے پھر اولاد ہوتی ہے. جو ابا ہے وہ اصل ہے، جو اولاد ہے وہ نسل ہے. اصل کی بات کو نسل لے کر آگے چلتا ہے. اگر اس کی جسمانی نسل نہیں ہے تو روحانی نسل تو ہے. روحانی نسل امت ہوتی ہے. رب نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پروفٹ آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نبی بن کے آئے وہ اصل ہے. جو اس پہ کلمہ پڑھے امت اس کی روحانی نسل ہے. اگر ایک بیٹا ہوتا، 2 بیٹے ہوتے، 10 بیٹے ہوتے، 15 20 بیٹے ہوتے، اس کے مشن کو لے کر وہ آگے کیسے چلتے؟ ہم نے تو 15 20 نہیں، اس کو کروڑوں اربوں لاکھوں کھربوں امتی دیے ہیں، اس کو نبی بنایا ہے.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، رسول تو ہیں، اس کے مشن کو لے کر اس کی امت چلے، پوری امت اس کے مشن، اس کے موقف، اس کے بیان، اس کے نظریے، اس کی مذہب کی باتیں، اس کے دین و ایمان و اقان و احسان کی باتیں لے کر دنیا میں جائیں گے، تمہاری امبیشن اور خواہشات تب بھی پوری نہیں، ولیکن رسول اللہ۔ یہ ابوت اور نبوت کا جوڑ اس آیت میں نے بتایا۔ آگے چلیے، اوکے، بات کلیئر ہو گئی کہ ابوت اور نبوت کا جوڑ یہ ہے، لیکن اگلا لفظ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا ابوت اور نبوت سے جوڑ کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے، جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جتنا مجمع بیٹھے، آپ کی توجہ ہے نا؟ میں نے اس لیے آپ سے ہاتھ اٹھوائے ہیں تاکہ آپ میری اگلی گفتگو کو اس کے ساتھ ملا کے سنیں، کہیں ایسے نہ ہو میں ایک لہہ میں بات کرتا جاؤں اور پھر آپ کو بات میں سمجھ نہ آئے، آپ عباسی صاحب سے گلہ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کی توجہ کی سلیپنگ ہوگی۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں اگلے جملے کا جوڑ، اگلے جملے کا ربط، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق اور سباق پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں پہ یہ بات فرمائی کہ یہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ بچہ باپ کے مشن کو لے کر آگے جاتا ہے، یہاں اولاد جسمانی نہیں ہے تو امت کی شکل میں اولاد روحانی ہے۔ اس کے بعد وخاتم النبیین کا تعلق کیا میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ seal of the every new prophethood after him، رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک بند کر دیا گیا۔ یہ لفظ کیوں اترا؟ وجہ توجہ رکھنا، رب کریم نے یہ دفع دخل مقدر کفار کے ذہن میں ابھرتے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ کفار کہہ سکتے تھے، یہ بات پاسیبل تھی کہ یہ یوں صحابہ کو تانا دیتے کہ چلو تمہارے خدا نے کہہ دیا ابوت نہیں ہے، نبوت ہے، جسمانی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد ہے، تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کہ نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے، پھر اور نبی آتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن یہ بھی دنیا سے جائیں گے، پھر نیا نبی آئے گا، محمدی مشن تو ختم، محمدی میسج پیغام تو ختم، پھر نئے نبی کا پیغام، نئے نبی کی شریعت، نئے نبی کا معاملہ آگے چلے گا۔ ہماری دشمنی تو اس سے ہے، اس کی بات بھی فار دا ٹائم، لیمیٹڈ وقت کے لیے، محدود اوقات کے لیے ہے، پھر تو نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب کریم نے کفار کی اس بات کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا نانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اولاد بات لے کر چلتی، لیکن ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، امت بات لے کر چلے گی۔ اگر تم سمجھو ایک وقت کا نبی ہے پھر نیا نبی آئے گا، اس کا مشن ختم، نانا وخاتم النبیین، قیامت تک رسول اللہ کے ڈنکے بجتے رہے۔ ان کے بعد نہ نیا نبی ہے، نہ نیا رسول ہے، نہ نئی شریعت ہے، نہ نئی کتاب ہے، نہ نیا مذہب ہے، نہ نیا دین ہے۔ قیامت تک محمدی ڈنکے بجتے رہیں گے اور کافروں کے دل جلتے رہیں گے۔ وخاتم النبیین، اور رب نے آگے اپنی تقدیر، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اظہار فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کلیت کی بات فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور رسول اللہ کے ظالم دشمنوں، تم کیا جانو، علم اتم تو میرے اللہ کے پاس ہے، علم کا اتم معاملہ اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کا قرآن رسول اللہ کی ختم نبوت کو یوں بیان کرتا ہے،
आओ ذرا रसूल अल्लाह के फरामीन पे, रसूल अल्लाह की अहादीस पर आएँ, मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ।